ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم سامعین اکرام، آج کا جو ہمارا درس ہے کہ نافرمانی کی بنا پر زمین کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین اس نافرمانی کی سزا ہم کو دنیا میں اس فساد کے ذریعے دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ زمین کے اندر بگاڑ آیا، فساد آیا، فی البر والبحر، خشکی کے اوپر بھی اور سمندر کے اندر، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی گناہوں کی بنا پر. اب خشکی سے مراد کیا ہے بھائیوں؟ جیسے چٹیل میدان ہے، صحرا ہے، ہموار زمین ہے، شہر اور بستیاں ہیں، یہ سب اس کے اندر شامل ہیں. اور بحر سے مراد سمندر ہے، یعنی اس میں ساحل پر آباد ہونے والی بستیاں. اور بلکہ اہل علم نے تو یہ بھی کہا کہ پانی کے اندر جو بھی بگاڑ آتا ہے وہ اس سے مراد جو ہے بحر ہی مراد ہے. مثال کے طور پر کسی بستی والوں نے جب گناہ کیا، نافرمانی کی، تو اللہ رب العالمین نے وہاں کا جو پانی ہے، پینے کا پانی، اس کو ختم کر دیا، یا اللہ رب العالمین نے اس کو کڑوا کر دیا، یا اللہ رب العالمین نے کسی طرح سے بھی جو ہے اس کو ختم کر دیا. تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ گویا کہ پانی کی جو قلت آتی ہے وہ ہمارے گناہوں کی بنا پر ہی آتی ہے. اسی بنا پر علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَمِنْ آثَارِ الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي وَعُقُوبَتُهَا أَنَّهَا تُحْدِثُ فِي الْأَرْضِ أَنْوَاعًا مِنَ الْفَسَادِ، کہ نافرمانی کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ زمین کے اندر مختلف قسم کے فساد آتے ہیں. فی المیاہ، پانی کے اندر، والہوا، اور فضا کے اندر بھی، والزروع، اور کھیتیوں کے اندر بھی. آپ دیکھے ہوں گے کہ پہلے زمانے کے اندر جو ہے کھیتی میں بڑی برکت تھی، اور تھوڑے سے جو ہے زمین کے اندر بہت زیادہ پیداوار ہوتی تھی. آج وہ کم ہوتے ہوتے بالکل جو ہے تھوڑی سی رہ گئی ہے. یہ ہماری اعمال کی بنا پر اور ہماری نافرمانیوں کی بنا پر. اسی طریقے سے کھیتیوں اور پھلوں کا مسئلہ ہے، والمساکن، اور اسی طریقے سے بستیوں کا بھی یہی مسئلہ ہے. آسمان کے نیچے جو بھی ظلم ہوتا ہے، چاہے وہ ظلم نافرمانی کی بنا پر ہو، چاہے وہ ظلم شرک کی بنا پر ہو، اللہ رب العالمین جو ہے اس کو برداشت نہیں کرتا ہے، اور اس کی جو سزا ہے وہ لوگوں کو دنیا میں بھی دیتا اور آخرت کے اندر. کیونکہ دنیا کے اندر ظلم جو ہے، سب سے بڑا جو ظلم بھائیوں شرک ہے. بندہ جب شرک کرتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ جو ہے غصے میں ڈالنے والی چیز ہے. لوگوں نے جب توحید کو چھوڑا اور دین فطرت کو چھوڑا اور شرک کے راستے جب انہوں نے اختیار کیے تو یہ ظلم اور فساد اور زیادہ بڑھ گیا. شرک کی بنا پر ہی زمین کے اوپر فساد مچتا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ملکوں کا جو حال ہے بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں ہے، تنگ دستی کے عالم میں ہے، مصیبتوں کے عالم میں ہے. کیونکہ وہاں شرک پایا جاتا ہے، چاہے بتوں کی شکل میں ہو، چاہے قبروں کی شکل میں ہو، چاہے مزار پرستی کی شکل میں ہو. کسی بھی شکل کے اندر شرک اگر پایا جا رہا ہے تو وہ جگہ جو ہے نحوست کی جگہ ہے. تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، آسمان جو ہے پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کا لڑکا ہے. یعنی گویا ہے کہ شرک یہ اللہ رب العالمین کے غصے کو سب سے زیادہ بھڑکانے والا. اور بھائیوں، جہاں پر شرک نہیں ہوتا وہاں آپ کو سکون ملے گا، آپ کو اطمینان ملے گا. ہم جس وقت یہاں سعودی عرب کے اندر پہلا قدم رکھتے ہیں، اپنے ملکوں سے آتے ہیں، تو بہت سکون محسوس کرتے ہیں. کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے رشتہ دار، ہمارے گھر اور ہمارے ملنے جلنے والے سب ادھر ہیں، لیکن حقیقی معنوں کے اندر جب ہم اس ملک میں آتے ہیں تو اس میں سکون محسوس کرتے ہیں. کس بنا پر؟ کہ یہاں شرک نہیں پایا جاتا. اور شرک اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان کے سکون کو ختم کر دیتی. اسی بنا پر اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، امن و سلامتی انہی کے لیے ہے. گویا کی توحید جو ہے وہ امن و سلامتی قائم کرنے والی چیز ہے، اور شرک زمین کے اندر جو ہے سب سے بڑا فساد. اور یہ جو آیت ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس آیت کے فوراً بعد ہی اللہ رب العالمین نے دوسری آیت کا ذکر کیا
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمین میں چلو پھر دیکھو ان لوگوں کا انجام کیسے ہوا جو ان سے پہلے تھے، وہ اکثر مشرک تھے۔ گویا کہ شرک اتنی بڑی خطرناک چیز ہے کہ اس کا اثر زمین کے اوپر ہوتا ہے، اس کا اثر پانی کے اندر ہوگا، اس کا اثر ہواؤں کے اندر ہوگا، اس کا اثر ماحول کے اندر ہوگا، اس کے اثر کھیتیوں کے اندر ہوگا، پھلوں کے اندر ہوگا، یہ سب جو ہیں۔ اب اس کے مقابل میں آپ دیکھیں توحید، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ زمین والے، یہ بستی والے ایمان لائے، واتقوا اور تقوی اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے دروازے کھول دیں گے برکتوں۔ تو گویا کہ ایمان، تقوی، پرہیزگاری یہ سکون کا ذریعہ ہے، یہ برکت کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ بھائیوں، انسان جب فرما برداری کا کام کرتا ہے، جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جس گھر کے اندر نمازوں کی پابندی کرتا ہے، سنتیں جو ہیں وہ سنت نمازیں جو ہے گھر کے اندر ادا کرتا ہے، تو وہ گھر باعث برکت ہے، اس گھر کے اندر برکتیں اترتی اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ اور اس کے مقابل میں اگر کوئی انسان اس گھر کے اندر نافرمانی کا کام کر رہا ہے، نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، یا موبائل کے اندر گندے ڈرامے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، تو بھائیوں یہ گھر جو ہے پھر اس کے اندر سے اللہ رب العالمین برکت اٹھا لے گا۔ اور برکت کس کس چیز کی اٹھائے گا؟ سب سے پہلے جو برکت اٹھائے گا تمہارے وقت کی برکت اٹھا لے گا۔ اور عام طور پر جو لوگ ان چیزوں میں پھنستے ہیں نافرمانی کے اندر، اللہ رب العالمین ان کی عمر کی جو برکت ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ مال کی برکت بھی اللہ رب العالمین نافرمانی کی بنا پر ختم کر دیتا ہے۔ جس گھر کے اندر نافرمانی ہوتی ہے اس گھر کے رہنے والے جو ہیں پریشان حال رہتے ہیں، اگرچہ کہ مال خوب ہو لیکن برکت نہیں۔ اولاد کی برکت، اولاد جو ہے وہ نافرمان ہوتی ہیں، یعنی برکت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو ہماری اللہ کی عبادت میں مدد کرے۔ کسی کی مثال کے طور پر ایک لڑکا ہے، وہ لڑکا بڑا مطیع اور فرما بردار ہے، ماں باپ کی جو ہے مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر، تو یہ لڑکا باعث برکت ہے۔ اور اس کے مقابل میں اگر مثال کے طور پر کسی کے 10 لڑکے ہیں، ان میں سے ایک بھی فرما بردار نہیں ہے، تو یہ بے برکت۔ تو میرے بھائیوں، اطاعت سے گھر کے اندر برکت ہوتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، اولاد میں برکت ہوتی ہے، عمر کے اندر برکت، اور نافرمانی سے یہ سب برکتیں اللہ رب العالمین اٹھا لیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کا جو عذاب ہے وہ عذاب جو ہے اس میں داخل ہو جاتا ہے، اور عذاب جو ہے آنے لگتا ہے۔ تو اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے بھائیوں وہ شرک ہے۔ برکت کو اٹھانے کے اندر سب سے بڑی چیز شرک، اور آدمی جتنا زیادہ نافرمانی کا کام کرے گا اتنے ہی اللہ رب العالمین اس کی برکتوں کو ختم کر دے گا۔ اور اس کے اندر شیطان کا کرتوت، شیطان انسان کو ہمیشہ برائی کے اوپر اکساتا رہتا ہے، اس کو برائی کے اندر دھکا دیتا رہتا ہے، کسی طرح سے بھی انسان جو ہے برائی کے اندر واقع ہو جائے۔ اب جو آدمی شیطان کی جتنی اطاعت کر رہا ہے وہ اتنی ہی برکتوں کا اس کا خاتمہ ہے، اور جو آدمی شیطان کی اطاعت سے جتنا زیادہ دور ہے اتنا ہی جو ہے برکتیں اس کے قریب ہے۔ دیکھتے ہیں کہ زمین کے اندر جو زلزلے آتے ہیں، زلزلوں کی وجہ کیا ہے بھائیوں؟ یہ انسانوں کی نافرمانی ہے۔ اور عام طور پر زمینیں جو دھسائی جاتی ہے، زلزلے جو آتے ہیں وہ کس بنا پر؟ وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی بنا پر۔ اسی طریقے سے لوگوں کو زمین کے اندر بھی دھسا دیا جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زمین پھٹی اور پوری کی پوری آبادی اس کے اندر گری، پھر واپس جو ہے زمین جو ہے مل جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں خسف، یعنی زمین کے اندر دھسا دیا جانا۔ تو یہ سب کے سب جتنی بھی چیزیں ہیں بھائیوں یہ نافرمانی کی بنا پر ہوتے ہیں۔ اور اس سے ہمیں ایک چیز اور معلوم ہوتی ہے بھائیوں کہ جس طریقے سے اطاعت سے برکت ہوتی ہے، ایسے ہی نافرمانی سے کیا ہے؟ اللہ کا غضب اترتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نافرمانیوں سے بچائے اور ہمیں دیندار بنائے۔ اور خاص طور پر بھائیوں جو دینداری ہے وہ ہمارے سامنے سب سے اہم، توحید کے بعد سب سے اہم جو دینداری بھائیوں وہ نماز۔ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن بندے سے نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ اگر وہ صحیح ہے، بندہ اس کے اندر کامیاب ہے، تو امید ہے کہ دوسری چیزوں کے اندر بھی کامیاب ہو جائے، اور اگر وہ اس کے اندر فیل ہو گیا تو ممکن نہیں ہے کہ وہ دوسری چیزوں کے اندر جو ہو کامیاب ہو۔ یعنی سبحان اللہ بھائیوں، نمازوں کا اہتمام کرو، اور خاص طور پر فجر کا۔ تو میرا سوال یہ ہے بھائیوں سے کہ آج جو ہیں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ کس نے ادا کی؟ ہاتھ اٹھائیں، کوئی عیب کی بات نہیں ہے، جو صحیح ہے وہی اٹھائیں گے، جو نہیں پڑھے ہیں وہ نہ اٹھائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اٹھائیں، 1 2 3 4، تو 4 اور 2 اور 2 4
اور 5، یعنی ہم لوگ 9 آدمی ہیں نا، تو 9 آدمی میں سے گویا کہ 4 آدمیوں نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے اور 5 آدمیوں نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی۔ جو نمازیں ہیں نا، یہ کچے اور پکے ہونے کی اس کی نشانی ہے کہ ہم پکے مسلمان ہیں، کچے مسلمان۔ اگر ہم فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کر رہے ہیں تو یاد رکھو ہم مسلمان پکے نہیں۔ ہماری پختگی کب ہوگی؟ جب توحید کو اپنائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جو ہیں نمازوں کی بھی پابندی کریں گے اور 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کریں گے، اور خاص طور پر فجر کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، کہ جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی وہ اللہ کی حفاظت کے اندر۔ تو ہمیں کون سی چیز روک رہی ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے گزشتہ درس کے اندر سنا تھا کہ جو آدمی نماز چھوڑ کر کے سوتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو معین کرے گا جو اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا پتھر ہوگا، اور وہ فرشتہ جو ہے اس آدمی کے سر پر مارے گا اور وہ بالکل کچل جائے گا، اس کا سر بالکل پھوٹ جائے گا۔ پتھر ہے دور چلا جاتا ہے، پھر واپس اس کو لانے تک اس کا سر صحیح ہو جاتا ہے، یعنی اس کی سزا یہی ہے کہ اس کے سر کو کچلا جائے گا۔ بھائیوں، آپ کو پسند ہے کہ ہمارا جو ہے سر کچلا جائے ہر وقت؟ نہیں، کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ تو نمازوں کا اہتمام کرو، خاص طور پر فجر کی نماز کا اہتمام کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نمازوں کا پابند بنائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔